नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। सूरतुस सफ़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ हम ख़त्म कर चुके हैं। आज के सबक में हम सूरतुल जुमुआ पढ़ेंगे। पारा नंबर 28 सूरतुल जुमुआ। और सबक के आगाज़ से पहले छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगी कि खुदारा इस वीडियो को सुने, समझें और समझकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर भी करें सदक़े जारिया की नीयत से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, सुने और सुनकर अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। वो गलतियाँ जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम कितना गलत कुरान पाक पढ़ चुके हैं और इन गलतियों की वजह से कुरान पाक हमारे हक़ में दुआ बनने की बजाय नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह बद्दुआ बन जाता है। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए गलत कुरान पाक पढ़ने से। तो आपसे गुजारिश करूँगी कि आप ख़ुद भी सुने, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि कुरान पाक सही पढ़ने का ये तरीका है, इस तरह से कुरान पाक पढ़ें ताकि आपका पढ़ना अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। सबसे पहले तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल जुमुअति मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। इस आयत में युसब्बिहु लिल्लाहि सीन सीटी वाले हरूफ में से है, यानी जब सीन को अदा करेंगे तो हल्की सी सीटी की आवाज़ आएगी। ऐसे युसब्बिहु हा हलक के दरमियानी हिस्से से निकल कर पढ़ती है, निकाल कर पढ़ेंगे। युसब्बिहु लिल्लाहि पढ़ना गलत है और सही है मखारिज का ख्याल रखते हुए पढ़े। ऐसे युसब्बिहु लिल्लाहि। मखारिज की मुकम्मल तफसीर मैं नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 1 में बता चुकी हूँ। तफसीर जानने के लिए आप पहली तख्ती देख सकते हैं। तो मखारिज के साथ पढ़े, समझ कर पढ़े। दूसरा लफ्ज़ है लिल्लाहि। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे और बारीक करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ फैल जाए। ऐसे लिल्लाहि मा फिस समावाति। समावाति में मीम के ऊपर खड़ी ज़बर है और वाव के ऊपर भी खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं तो खींच कर पढ़ेंगे समावाति व मा फिल अर्ज़। आयत अगर बड़ी आ जाए तो दरमियान में सांस नहीं तोड़ते हैं। सही तरीका ये है कि आखिरी वक़फ़ कर लें और फिर दोबारा मिलाकर पढ़ें। सांस तोड़कर पढ़ना ये दुरुस्त तरीका नहीं है। इसी वजह से मैंने कहा वमा फिल अर्ज़। आखिरी हर्फ ज़ुआत था तो ज़ुआत को हमने साकिन कर दिया तो हो गया अर्ज़। फिर मिलाकर पढ़ेंगे वमा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। एक एक लफ्ज़ को साफ करके पढ़ेंगे, मखारिज को निकाल कर पढ़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। आयत दोबारा से पढ़ लेते हैं। सीटी के बाद युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअस फिल
أميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس آیت میں هو الذی بعث، ہا کا مخرج ہے کہ حلق کا آخر جو سینے کی طرف ہے اس سے ہا نکلتا ہے، تو اس کو واضح کر کے پڑھیں گے۔ ہا کی جگہ ہا پڑھنا درست نہیں ہے، ایسے کہیں گے هو الذی بعث۔ عین حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے، نکال کر پڑھیں گے۔ سا نرم حروف میں سے ہے، نرمی سے پڑھیں گے۔ نرمی سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے درمیان میں لانے سے سا نکلتا ہے، تو نرمی سے پڑھیں گے باعث فی الامیین۔ میم مشدد ہے اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو غنہ کریں گے فی الامیین رسولا منہم۔ رسولم، اس کی تنوین پر ہم غنہ بھی کریں گے اور ادغام بھی کریں گے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی؟ کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہے، یا را میم لام واو نون، یرملون، ان میں سے میم آ گیا ہے، اور قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را کے علاوہ باقی 4 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ بھی ہوتا ہے اور ادغام بھی ہوتا ہے۔ غنہ ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں، اور ادغام کہتے ہیں کہ اس تنوین کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ایسے غسولم پڑھنا صحیح ہوگا اور غسولن کہنا غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں غنہ بھی ہے اور غنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی ہے، یعنی اس تنوین کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ایسے غسولم منہم، منہم کی نون ساکن پر غنہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے ہا آ گیا ہے، اس لیے اس ہا پر غنہ نہیں کریں گے، ایسے پڑھیں گے منہم یتلو علیہم۔ اکثر حضرات غلطی کر جاتے ہیں یتلو علیہم، یتلو علیہم، تو یتلو علیہم نہیں ہے، یہ ہے یتلو۔ یتلو جمع کا صیغہ ہے، اگر آپ یتلو کی جگہ یتلو کہہ جاتے ہو تو وہ واحد کا صیغہ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر خطاب بہت سے لوگوں کو کیا جا رہا ہے، صرف ایک شخص کو نہیں کیا جا رہا، تو اس وجہ سے یہ غلطی کر جاتے ہیں، معنی میں غلطی آ جاتی ہے، اس وجہ سے سمجھ کر پڑھیں۔ اور کھینچ کر کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گئے تو واو مدہ کہلائے گا، اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اپنی اس غلطی کو درست کر لے۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ جہاں بھی آ جائیں ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اکثر حضرات پڑھ جاتے ہیں یتلو علیہم، جو کہ غلط ہے، اور صحیح ہے یتلو علیہم، یتلو علیہم آیاتہ۔ کھڑی زیر کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں تو کھینچ کر پڑھیں گے آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہاں بھی ایسے غلطی کر جاتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُزَكِّيهِمْ نہیں ہے، صحیح ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کاف یا زیر کی۔ کیوں کھینچ رہے ہیں ہم اس کو؟ کیونکہ یہاں پر یائے مدہ ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ یہ قاعدہ ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 8 میں پڑھ چکے ہیں کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یائے مدہ کہلاتا ہے، اور یائے مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، ایسے ہوگا وَيُزَكِّيهِمْ۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. یہاں پر یہ جو قاف ہے یہ قیل علیہ الوقت کا خلاصہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ سادہ سے لفظوں میں سمجھ لیں کہ قاف کی علامت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آیت کے بڑے ہونے کی وجہ سے اگر ہم یہاں پر رک جاتے ہیں والحکمہ تو پھر ہم ملا کر پڑھیں گے والحکمۃ، قاف پر ہم وقف نہیں کریں گے۔ دوسرا لفظ وَإِن كَانُوا، وَإِن پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پر غنہ ہوگا، ایسے پڑھیں گے وَإِن كَانُوا۔ یہ کاف باریک کاف ہے اور باریک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہونٹ پھیل جائے، ایسے كَانُوا مِن قبل، من میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پر غنہ کریں گے۔ اور قبلوں میں با حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے یعنی با کو ہلا کر پڑھیں گے، ایسے قبل من قبل لفی ضلال مبین۔ ضلال میں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کریں گے، یعنی لفی ضلال کہنا غلط ہے اور صحیح ہے لفی ضلال مبین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔